کہ یہاں کے جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے ان میں سے ایک شکیل صاحب تھے، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر شدید فائرنگ کی گئی، سیدھی گولیاں برسائی گئیں اور اس سے پی ٹی آئی کے جو 2 کارکنان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کی بھی ابھی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں کارکنان موجود ہے اور کافی زیادہ قافلے ڈی چوک کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر کارکنان کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑا قافلہ ابھی پیچھے ہے اور وہ بھی یہاں پر آ رہا ہے، اور اس کی قیادت علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کر رہی ہیں، اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی قافلے میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پنجاب سے بھی قافلے یہاں ڈی چوک کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور ان کے دستوں میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، لیکن وہ بھی یہاں پر جلد پہنچ جائیں گے۔ شدید شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یار ہم ان کے فائرنگ اور شیلنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ان کی شلیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور ہم یہاں سے بھاگنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ تو بالکل آپ تو ڈی چوک پر پہنچ چکے ہیں، بالکل اینڈ مقام بس پہ ہیں۔ اینڈ آخری جانب انشاءاللہ یہ بھی اٹھ جائے گا 10-15 منٹ میں۔ کچھ کارکنان کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، کیا اس میں یار صداقت ہے؟ رات سے اب تک ہمارے 4 تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اچھا، اور آگے پیچھے یہاں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، تو جہاں پہ بندہ اندر آ جائے تو پھر آگے پیچھے جا نہیں سکتا، بہت زیادہ رش ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں ذرا ایک دوسرے کی نیند نظر آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ بھی بند کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس لیے ہماری تکلیف ہو رہی ہے کارکنان کے ساتھ رابطے میں، لیکن کارکنان بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، اور جتنے زخمی ہو جائے جتنے شہید ہو جائے، لیکن ہم اس حکومت کو بتانا چاہتے ہیں جب تک عمران خان کو آپ آزاد نہیں کریں گے اپنی کیج سے تو اس تک پشاور کے لوگ پٹھان ادھر سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کھلے کھانوں سے آپ سن لیں کہ ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم بیٹھیں گے اور آپ کو ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ ایک پوسٹر اٹھا رکھا ہے یہاں پر، ایک بھائی نے مرشد صرف تیری واپسی کا انتظار، مرشد میرا قائد قیدی نمبر 804، تو یہ دوسرے بھی طرف کی ہے، مرشد صرف تیری واپسی کا انتظار، تصاویر لگا رکھی ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر بزرگ بھی موجود ہیں، ہم جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ان غداروں کو، یہ فرعونوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، قیامت کے دن بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے جیب میں؟ یہ کیا؟ یہ لوگ شکاری کے استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو جانور ہے۔ اچھا یہ دکھائیے گا یہ ذرا، پاکستانی ہے، غدار ہے، یہ سیدھا فائر یہ انہوں نے دیکھو کیا جی۔ بالکل نیا ہے، یہ دیکھو دیکھیں کارکنان نے یہ گولیاں اٹھا رکھی ہیں۔ اچھا شاپر پڑے وہ کل ہم نے وہاں سے سی پیک پہ چلایا ہے، اچھا، ابھی بھی شروع ہے، ابھی بھی انشاءاللہ آخری رکاوٹ ہے اور یہ نماز بھی ادھر ہی پڑھیں گے۔ ان کا طریقہ کار جیسے بنگال توڑا گیا تھا نا، ہاں وہی طریقہ کار اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں خدا کے لیے۔ یہ ملک ہمیں جو ہے تحفے میں ملا ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دشمن آپس میں لڑ رہے ہوں۔ دیکھو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے نہیں، ہمارے اوپر شیلنگ گولیاں، کیا ہم اس ملک کے جو ہے باشندے نہیں؟ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، تو یہ جو سیدھی سیدھی فائرنگ ہو رہی ہے، آپ سن لیں، دیکھ لیں اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے، اور محسن نقوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ کشمیریوں ادھر نہیں آنا ہے، کشمیری ہم کھڑے ہیں۔ آپ کشمیر سے ہیں؟ میں رہتا پنڈیوں میں، لیکن کشمیری ہوں، اس نے کشمیریوں کو چیلنج کیا تھا۔ کشمیری ہم اس قوم سے ہیں، سوزوئی قوم سے ہیں، ہماری الٹی کھالیں ادھر اتری ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے انگریز کے خلاف ان کے ساتھ جنگ کی ہے، ہم نے ڈوگروں کو بگایا ہے، ہم نے اپنا کشمیر خود آزاد کرایا، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہم پاکستان کے اندر کھڑے ہیں اور تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اس دن پیرا شوٹر کے ذریعے تو پولیس آزاد کے نکلتا ہے، آج نکل کے دکھاؤ۔ اور میڈم عظما تم کہہ رہی تھی کہ یہاں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے، تمہاری بکواسات بند نہیں ہو رہی تھی، آؤ تم دیکھ لو۔ اور اس کے بعد میں اپنے اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے ڈی چوک نہیں آ سکتے ہو، آپ ہر چیلنج کے بعد چیلنج دے جاتے ہو، اور یہ تمہارا چیلنج بھی پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے آگے مت جانا، اس کے آگے والا راستہ وہی ہے کہ ہمارے ہاتھ ہوں گے، تمہارے گربان ہوں گے، یہاں تک نہیں لے کے جانا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ کشمیر پاکستان امن پسند ایک ملک دھرتی ہے۔ سے آئے ہوئے ہیں، یہ پاکستان امن کی دھرتی ہے، امن کی دھرتی ہے، ہم سورہ بادشاہ کی دھرتی سے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں خدا کے واسطے، اس ملک کو خدا کے واسطے، یہ ملک کے لوگوں محسن نقوی جن لوگوں نے چٹی پہنائی ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کے آنے والے نسل لعنتوں میں چلی جائیں گے۔ عظما جو آپ کہتی ہو نا 2000 بھی ورکر نہیں نکلے، تو پھر اگر 2000 ورکر نہیں تھے تو سندھ سے لے کر اپنا ڈی چوک تک کنٹینر اور کنٹینر گولیاں کیوں برسائی جا رہی ہیں؟ 2000 تو جو ہے نا آپ کے 10 پولیس والے بھی ان کو پکڑ سکتے تھے۔ تو ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ جن کے بلبوتے پہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہو نا واپس چلے جائیں، یہ فارم 45 کا حق ہے اور یہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کا حق ہے، خان کے رہائی کے بغیر ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم اپنی جانیں دے دیں گے
لیکن ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں اور خان نے ہمیں آزادی حقیقی آزادی کا سبق دیا ہے. ہم حقیقی آزادی لے لیں گے اور خان کے ساتھ جشن کی صورت میں واپس جائیں گے.